Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What does Article 121 Constitution of Pakistan says about expenditure charged upon Provincial Consolidated Fund? What is Consolidated Fund, my dear respected friend? We supposed to know those things because those basic knowledge helping us for our growing future. Definition: Consolidated Fund is the most important of all government accounts, revenues received by the provincial government and expenses made by it, excluding. I have a bunch of friends, they are asking about what is the purpose of the Consolidated Fund. The Consolidated Fund is the fundamental parliamentary instrument through which government's revenue must be deposited and from which expenditure جو خرچ ہوتا ہے expenditure via warrants is withdrawn. One of the most important role of Accountant General's Department is the management and custodianship of the Consolidated Fund. آرٹیکل نمبر 121 کہتا ہے کہ صوبائی مجموعی فنڈ پر واجب الادا مصارف ہوں گے. یعنی صوبائی مجموعی فنڈ پر واجب الادا مصارف یہ کیا ہے؟ اس کا پیرا نمبر 121 کا الف کہتا ہے کہ گورنر کو قابل ادائیگی مشاہرہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں اس کی قابل ادائیگی مشاہرہ اور اس کے عہدے سے متعلق دیگر مصارف اور مشاہرہ یعنی تنخواہ وغیرہ ویجز جس کو سیلری وغیرہ کہتے ہیں وہ قابل ادائیگی ہوگا. جیسے اس کا اول نمبر الف کا اول نمبر 1 نمبر کہتا ہے کہ عدالت عالیہ کے جج اور اس کا دویم کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر. اب اس کا 121 کا پھر بے کہتا ہے بی کہ عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ آف یور پروونس، ہائی کورٹ عالیہ اور صوبائی اسمبلی کے دفاتر کے انتظامی اخراجات بشمول ان مشاہروں کے جو ان کے عہدیداروں کو اور ملازمین کو واجب الادا ہوں. آرٹیکل نمبر 121 کا جیم کہتا ہے یعنی سی کہتا ہے کہ جملہ واجبات قرضہ جن کی ادائیگی صوبائی حکومت کے ذمہ ہو بشمول سود، نعوذ باللہ، مگر کیا کریں یہ ہمارا پاکستان ہے جہاں سود کا نظام قائم ہے اور سود کا نظام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک عوام اس کو برا نہ سمجھے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی ان کے حکمران ہوں گے. ہم اگر خود سود سے نفرت کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سمجھیں اس کے برے اثرات کیا ہیں. تبھی ہم انہی لوگوں کو اسمبلی میں لے جائیں گے، بھیجیں گے جو ہمارے ان افکار کے
حامی ہو، جو وہ جانتے ہو کہ سود بری بلا ہے، سود کا لینا دینا اللہ رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی اسٹیٹ بینک نے 23% تک شرح سود بڑھا دیا ہے۔ بڑے فخریہ آپ مین ایکسٹریم میڈیا میں آپ سنتے دیکھتے ہیں، اور اپنے بازاروں میں بھی اس چیز کو بھگت رہے ہیں کہ سود کا لینا، سود کا دینا یہ اب ہمارے معاشرے کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے۔ تبھی اللہ رسول آپ سے جنگ کر رہا ہے، اور پھر بھی چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں سمجھاتا ہے اچھے لوگوں کے تھرو، اچھے لوگوں کے ذریعے، کہ ابھی بھی وقت ہے سود کا لینا، سود کا دینا، جھوٹ کا کہنا، جھوٹ کا سننا، برائی کرنا، برائی کو سہنا، برائی کو دیکھنا، برائی کو پھیلانا چھوڑ دو، چونکہ جس چیز کو آپ پھیلاؤ گے جتنا وہ اتنی ہی پھیلے گا، اور آخر کار آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دے گا۔ یعنی جو قانون ہے، ہم قانون پہ صرف بات کرتے ہیں۔ ہم اگر قانون سے آگاہ ہو تو قانون میں، آئین میں تبدیلی ہم اپنے حکمرانوں سے کروا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اب ہماری بات مانیں۔ حکمراں ووٹ سے پہلے آپ کی بات مانتے ہیں، ووٹ کے بعد تاریخ شاہد ہے کہ حکمراں عوام کی بات نہیں مانتے۔ یعنی یہ واجبات جو جیم کا ہے کہ اس کے جو واجبات، قرضہ جو ہے، قرضہ لینا دینا، سب سود کے اوپر ہمارے معاشرے میں قائم ہے، یہ سب سود کے اوپر ہماری اسٹیٹ میں قائم ہے، یہ سب سود کے اوپر ہمارے بازاروں میں قائم ہے۔ ظاہری طور پر ہم بھلے سے بولیں کہ نہیں توبہ 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 توبہ، ہم سود نہیں لیتے، نہیں دیتے، لیکن جن بازاروں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کاروبار میں آپ انوالو ہیں، کم سے کم جن چیزوں کو آپ خرید رہے ہیں، اس کا آلریڈی آپ کے خریدے ہوئے پیسوں میں شرح سود ایڈ ہو چکا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں کھولیں، شرح سود ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ مجموعی فنڈ کی ضمانت پر قرض کے معاوضے اور انفاق کے سلسلے میں کیے جانے والے دیگر جو مصارف ہیں، میں پھر اس بات کو دہرا دوں کہ جملہ واجبات کا مطلب جو آپ کے ذمے ہے، جو آپ کا فرض ہے، جن کی ادائیگی، جو ادا کرنے کے لیے کہ پروونس حکومت کے ذمے ہو، جو صبح آپ کو ادا کرنے کا پابند ہو، وہ پیسے کا بشمول سود، اس اصل منی اور سود کا منی، انٹرسٹ منی، یہ دونوں بشمول سود، مصارف استعمال کرنے والے، ذخیرہ جو چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں، قانوناً کیا جاتا ہے تاکہ برے وقتوں میں اس کا استعمال کیا جا سکے، لیکن یہ حکومت کی صرف ذخیرہ کرنے کی ذمہ داری ہے، یہ تاجروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ یہاں عجیب غریب نظام ہے، یہاں کرپشن میں مقابلہ ہو رہا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ دیکھ لیجئے کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، جس کو موقع نہیں ملتا وہ ساہوکار بنا بیٹھا ہوا ہے۔ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ موجود ہیں تبھی ہمارا ریاست چل رہا ہے۔ اگر اچھے لوگ کلی طور پر ختم ہو جائیں، اچھے لوگ وائپ آف ہو جائیں، تو یقیناً پھر اس ریاست کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کو۔ ذخیرہ کی جو ادائیگی ہے اور سرمایہ کی بعض ادائیگی، سرمایہ کا مطلب پیسہ کوڑی، سرمایہ کی بعض ادائیگی یا بے باقی یا قرضوں کے حصول اور صوبائی مجموعی فنڈ کی ضمانت پر قرض کے معاوضے اور انفاق کے سلسلے میں کیے جانے والے دیگر مصارف، اسی کا 121 کا پیرا نمبر ڈی ڈال کہتا ہے کوئی رقم جو کسی صوبے کے خلاف کسی عدالت یا ٹریبونل کے کسی فیصلے یا ڈگری یا ججمنٹ
یا فیصلہ ثالثی کی تعمیل کے لیے درکار ہوں. اور پیرا نمبر 121 کا پیرا نمبر کیا کہتا ہے؟ کوئی دیگر رقوم جن کو دستور کے رو سے، دستور کا مطلب آئین، کانسٹیٹیوشن، سپر لا، دستور کی روح سے کوئی دیگر رقم جن کو دستور کی رو سے صوبائی اسمبلی کے ایکٹ یعنی صوبائی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے اس طرح واجب الادا قرار دیا گیا ہوگا جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو ایک اصول بنایا گیا ہے، اس اصول کی طرح سے بنایا گیا ہوگا. ہم اس کو اس طرح کی بھی کہتے ہیں ایکسپینڈیچر چارجڈ اپون پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ یہ جو فالوئنگ ایکسپینڈیچر شیل بی ایکسپینڈیچر چارجڈ اپون دی پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ. 121 کو مزید آگے کہتا ہے، اس کی ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ the judgment of the High Court and the Speaker and Deputy Speaker of the Provincial Assembly further says the administrative expenses including the remuneration payable of offer to officers and servants of the High Court and the Secretariat of the Provincial Assembly. Further says all debt charge for which the provincial government is liable, including interest money, the payment of amortization of capital and other expenditure in connection with and the service and redemption of debt on the security of the Provincial Consolidated Fund. Further says any sums required to satisfy and judgment decree or award against the province by the court or tribunal and any other sums declared by the Constitution of Pakistan or by the law of the Provincial Assembly. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another video. یہ بنیادی آئینی قانونی معلومات ہے. اگر آپ جانیں گے کہ یہ جو آپ کے نمائندے صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اور یہ اپنی کن ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر ادا نہیں کریں گے یقیناً آپ کا صوبہ غریب رہے گا، یقیناً آپ کے ممبرز جو سیاسی ممبر ہیں وہ غریب نہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نادانستگی کی وجہ سے وہ بھی نادانستگی کی وجہ سے وہ کام نہ کر پائیں جو ان کا فرض ہے. یعنی آپ کے ممبرز کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا آئینی اور قانونی ذمہ داری، ان کا حق کیا ہے. اگر معلوم ہوگا تو کام کرنے میں آسانی ہوگی. آپ کا ریاست بھی ترقی کرے گا، آپ کا شہر بھی ترقی کرے گا، آپ کا صوبہ بھی ترقی کرے گا. اپنی معلومات میں مسلسل اضافہ کرتے رہیے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. اپنے قانونی حقوق کا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.